نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه القلوب پیج نمبر 657. فقہ الفکر فی نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر. وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. And Allah has made for you from that which He has created shadows, and has made for you from the mountains shelters, and has made for you garments which protect you from the heat, and garments which protect you from your enemy in battle. Thus does He complete His favor upon you, that you might submit to Him. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو بھی اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، ظلالا سائے، یعنی ہر چیز کا سایہ بنایا. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی. اکنان کن سے، کان بھی اسی سے ہے، مکنون بھی اسی سے ہے، یعنی چھپنے کی جگہ. بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے، یعنی ایک باہر سائے بنائے اور ایک پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے سائے کا اور چھپنے کا انتظام کیا. وجعل لکم سرابیلا، اور تمہارے لیے کرتے بنائے یا لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. یعنی انسان کا لباس اسے صرف سردی سے نہیں گرمی سے بھی بچاتا ہے. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور لباس جو بچاتے ہیں تمہیں جنگ سے، یعنی لوہے کی زرہیں وغیرہ. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح وہ اپنی نعمت تمام کرتا ہے، علیکم تم پر، یعنی پوری پوری نعمتیں عطا کی ہیں اس نے تمہیں. لعلکم تسلمون، تاکہ تم جھک جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک جگہ سائے کی بات کی جو اوور آل ہمیں ڈھانپتا ہے دھوپ وغیرہ سے، جس میں ایک باہر کا سایہ اور ایک اندر کا سایہ. اور پھر کرتوں کی بات کی یا لباس کی بات کی جو ہمیں ڈھانپتا ہے، اور اس میں ایک ہمیں امن کی حالت میں، گرمی کی حالت میں، اور دوسرا جنگ کی حالت میں ڈھانپتا ہے. یعنی انسانوں کی حفاظت اور انسانوں کی سہولت کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے بنائی. یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے ہم سب پر. اور اس طرح نعمتوں کا اتمام کیا، نعمتوں کو مکمل کیا، ہر ضرورت پوری کی. لعلکم تسلمون، تاکہ تم مان جاؤ، جھک جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وقال اللہ تعالی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Then eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and be grateful for the favor of Allah, if it is indeed Him that you worship. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ. واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. تو شکر بھی عبادت کا حصہ ہے، یہ شکر عبادت کی روح ہے، یہ شکر اصل عبادت ہے. پیچھے نعمتوں کا ذکر کر کے اطاعت کی بات کی گئی، لعلکم تسلمون، اور یہاں نعمتوں کا ذکر کر کے عبادت کی بات کی گئی کہ نعمتوں کا اعتراف کس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. جس نے سب کچھ دیا، جس کے دیے ہوئے کو وہ کھاتا ہے، اسی کا شکر گزار. وقال اللہ تعالی،
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Do you not see that ships sail through the sea by the favor of Allah, that He may show you of His signs? Indeed, in that are signs for everyone patient and grateful. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان الفلک کہ کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کے لے کر، یعنی ایک جگہ کے پھل دوسری جگہ پہنچتے ہیں، ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ جاتا ہے، جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیریکم من آیاتہ تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ایک نعمت کو ہر روز دیکھتا ہے تو پھر اس کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کسی دوسرے علاقے سے آئی ہوئی چیز کو جو اس کے لیے انوکھی ہوتی ہے، جو اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، تو ان کو دیکھ کر ایک دم اس کے دل میں آتا ضرور ہے کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کیسی چیز ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو مختلف ہوتی ہے یا یونیک ہوتی ہے اس کی طرف انسان کی توجہ ضرور جاتی ہے، اور انسان اس پر حیرت کا اظہار بھی کرتا ہے، انسان اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہو تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ یا رب تو نے کیسی کیسی نعمتیں بنائی، اور کن کن ذرائع سے، کس کس طریقے سے تو نے ان کو ہم تک پہنچا بھی دیا. اور خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہائی لینڈ فارم جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ایک مخصوص سیزن میں ہوتی ہے اور مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، چند ایک پھل ہوتے ہیں، لیکن باقی سارے فروٹس اور ویجیٹیبلس اور طرح طرح کی نعمتیں وہ کہاں سے آئی ہوتی ہیں؟ دنیا بھر سے. یعنی کس کس علاقے کی چیز ہے جو یہاں نہیں پہنچتی. ایک تو یہ کہ ہر طرح کے انسان یہاں جمع ہو گئے ہیں، بے شمار کلچر اکٹھے ہو گئے، اور پھر ان کے ذائقے اور ٹیسٹ اور کھانے پینے کی عادات اور ان کی ضروریات وہ سب اکٹھی ہو گئی. تو جتنی ورائٹی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی وہ شاید ہی کہیں اور ملے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہیں اور تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ انسان شکر گزار ہو. ان فی ذالک، بے شک اس میں، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کی پہچان اس کو ہوتی ہے جو صبر اور شکر کرتا ہے. یہ صبار شکور جو ہے یہ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ نعمتوں کے ذکر کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. تو صبر اور شکر کا تعلق نعمتوں کے ساتھ ہے، یا نعمتوں کی قدردانی وہ کرتا ہے جو صبر اور شکر کرتا ہے. اور اس میں پہلے صبر کا ذکر کیا گیا ہے، پھر شکر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہی شکر گزار ہوتا ہے. جس کے اندر صبر نہیں اسے نعمتیں نظر نہیں آتی، اسے صرف دکھ ہی نظر آتے ہیں، اور پھر وہ نعمتوں کی قدر بھی نہیں کرتا اور ان پر شکر گزار بھی نہیں ہوتا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں صبارن و شکورن نہیں آیا، صبارن شکورن آیا ہے، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ 2 کوالٹیز اکٹھی ہی ہوتی ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص شکر گزار تو ہو مگر وہ صبار نہ ہو، یعنی شکور ہو مگر صبور نہ ہو یا صبار نہ ہو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صبار ہو اور پھر شکور نہ ہو. یہ لازم و ملزوم ہے. اگر دیکھا جائے تو شکر جو ہے وہ زبان سے تعریف کرنے کا نام ہے، یعنی عام طور پر ہم شکر زبان سے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر شکر صبر کرنے والا ہی کر رہا ہوتا ہے. تو صبر کیا ہے؟ عمل کا شکر. اور شکر کیا ہے؟ زبان سے کسی کی تعریف کرنا، اس کی ثنا کرنا. یعنی ثنا باللسان شکر ہے، ثنا بالعمل صبر ہے. مثلاً اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس پر آپ صبر کر رہے ہیں
تو یہ دراصل اظہار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر واقعی شکر گزار ہیں، اسی لیے تو آپ شکوہ نہیں کر رہے اس وقت. اگر آپ شکر گزار نہیں ہوتے تو تھوڑی سی تکلیف پر بھی واویلا اور رونا دھونا اور شکوے شکایتیں اور کمپلینٹس یہ سب شروع ہو جاتی. اس کو انسانوں کے ساتھ معاملے میں بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دو چیزیں کیسے اکٹھی ہوتی ہیں. جس انسان کے آپ شکر گزار ہوتے ہیں اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی، کسی بھی چیز پر آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور جس انسان کے آپ شکر گزار نہیں ہوتے اس کی معمولی سی بات بھی آپ کو اتنی چبھ جاتی ہے کہ آپ اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں، اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اگر اس تکلیف سے زیادہ اس کے انعامات اور احسانات ہوں تو آپ کی وہ تکلیف ہلکی ہونے لگتی ہے اور آپ فوراً سوچتے ہیں یعنی یہ میرا محسن ہے، اگر اس نے مجھے ڈانٹا بھی ہے تو اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے. لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ وہ ہمارا محسن ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے رحمان اور رحیم کوئی نہیں. تو ہمیں اس کا قدردان ہونے میں پھر آسانی ہوتی ہے. کشتیوں کا چلنا، ان پہ سامان کا لدنا اور دوسرے علاقوں میں پہنچنا، یہ سارے کا سارا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن ان نشانیوں سے کون سبق لیتا ہے اور ان کو نشانی کون سمجھتا ہے؟ جو صبار اور شکور ہوتا ہے. السلام علیکم. ایک کہاوت ہے، دودھ دیتی گائے کی لات بھی کھا لو. میں سوچتی ہوں ایک دودھ کے لیے ایک لات کھانے کی کہاوت بن گئی تو اللہ کی تو نعمت. بات تو صحیح ہے کہ جس سے آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو گئی تو اس کو برداشت کر لو. I was just giving the reflection of like how the words have been used to Slimun and Tabudun, and then shukr only comes after these two words. Like the depth of shukr can only be understood if we are really submitting to Allah subhanahu wa ta'ala and we are really worshipping to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. But that can only be done if you recognize the blessings. Yes. So they both are connected, all three of them are connected. I was going to say that you mentioned sabbar and shakur. It's always mentioned together, right? Mm-hmm. And I was thinking of the word sabbar. It's not just sabir, it is sabbar, one who is very, very patient. I was reading about these studies that show that self-control is something which is like a muscle. Self-control is like a muscle. So if you use it here and there, like for example, if you go to the gym once, then what's going to happen? You're going to feel like, oh my God, I worked out so much and I'm so tired. I need to take a break. So you won't go to the gym for like the next 6 months, right? Because you're tired from that one exercise. Painful experience. Exactly. So they say that studies show that the more you exercise self-control, the better you become. The easier it becomes. So it's not about being patient in just one aspect of your life, or just once in a while. It's about exercising patience all the time. Sabbar, yes. Over and over again. And this is what will bring shukr in our lives also. وقال الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. O mankind, remember the favor of Allah upon you. Is there any creator other than Allah who provides for you from the heaven and earth? There is no deity except Him. So how are you deluded? یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو ان نعمتوں کا جو اللہ نے تم پر کی ہیں. ان کو مینشن کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو یاد کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم بھول جاتے ہیں تو بس بھول جاتے ہیں. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان اور زمین سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی پھر کیوں تم غیر اللہ کی طرف تو زیادہ متوجہ ہو جاتے ہو
اس کی بات زیادہ ماننے لگتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ یعنی تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. وقال اللہ تعالی والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. And who has created the species, all of them, and has made for you ships and animals, those which you mount, that you may settle yourselves upon their backs, and then remember the favor of your Lord, when you mount and settle upon them and say, exalted is he who has subjected this for us, and we could not have otherwise subdued it. And indeed we to our Lord will surely return. والذی خلق الازواج اور وہ ذات جس نے جوڑے پیدا کیے، کلھا سارے کے سارے، یعنی صرف انسانوں اور حیوانوں سے نہیں، ہر چیز میں. وجعل لکم من الفلک اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں، والانعام اور جانور، مویشی جانور، ما ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی اس نے تمہارے لیے بنائے. لتستووا علی ظہورہ تاکہ تم جم کر بیٹھو اس کی پشت پر. ثم تذکروا نعمت ربکم پھر اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو. اذا استویتم علیہ جب تم اس پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ. وتقولوا اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما کننا لہ مقرنین اور نہ تھے ہم اس کو قابو کرنے والے. وإنا الی ربنا لمنقلبون اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کچھ اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. پہلے تو جوڑوں کا ذکر کرتے کہ ہر چیز کو اس نے جوڑے میں بنایا، اور پھر کشتیاں اور انعام جو ہیں وہ تمہاری سواری کے لیے بنائے، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، پھر اسی طرح گھوڑا، گدھا وغیرہ جن پہ تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پہ جم کے بیٹھو پھر اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. امیجن کریں کہ جب آپ کسی جانور پر سواری کرتے ہیں اور کار میں بیٹھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کیا آپ کے جذبات اور کیفیت میں کوئی فرق ہوگا؟ کیسے؟ جب آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو کار آگے سے ہلتی جلتی نہیں، آپ کا کنٹرول اور طرح ہوتا ہے، مرضی سے جہاں چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، مرضی سے جہاں چاہتے ہیں اس کو چلا لیتے ہیں. لیکن جانور اللہ کے حکم سے آپ کے لیے مسخر ہے، ورنہ وہ بدک جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے زیادہ طاقتور ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے. اونٹ کو آپ دیکھیے، اٹھا کے نیچے پھینکے تو کیا کریں گے؟ گھوڑے کو دیکھیے، گدھے کو دیکھیے، بیل کو دیکھیے. تو ہم لوگوں نے چونکہ کبھی اس طرح کی سواریاں کی نہیں، کبھی اگر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو شوقیہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ایک عجب سی دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب وہ ہمیں لیے چلے جا رہا ہوتا ہے، اور ہر قدم پر ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ ٹھیک چلتا رہے. اور پھر کس طرح تابع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جدھر ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں ادھر پھر چلتا بھی جاتا ہے، اور وہ ہماری زبان سمجھتا ہے اور ہمارے اشارے سمجھتا ہے اور ہماری ککس کو سمجھتا ہے. جس طرح بھی ہم اس کو چلاتے ہیں پھر وہ چلتا ہے. یعنی ایک لوہے سے بنی ہوئی چیز کا مسخر ہونا تو ہمارے لیے ایک بڑی نشانی ہے. جہاز ہم بہت اس پہ حیران ہوتے ہیں جو انسان نے بنا لیا، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں کو قابو میں کرنا اور پھر ان سے کام لینا اور ان پر لمبے فاصلے طے کرنا، یہ کچھ کم حیران کن نہیں ہے. انسانوں نے تو اپنے لیے خود سواریاں اب بنائی ہیں، لیکن اول روز سے انسان جانوروں ہی کی سواری کرتا رہا ہے. تو اس نشانی کا بھی ذکر کر کے کیا فرمایا کہ تم شکر ادا کرو. اور اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، خصوصاً سوار ہونے کے بعد. اور آپ دیکھیے یہاں اور چیزوں کے ذکر کے علاوہ فلک کا ذکر، کشتی. کون کون آپ میں سے کشتی پہ بیٹھا ہے؟ سبھی بیٹھے ہیں.
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس پہ سوار ہو جاتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں، اس پہ چل کے آپ سیٹ پہ بیٹھ جاتے، تو آپ کے دل کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو گاڑی میں سیٹ پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے فلک اور انعام کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں ہی ہل جل کرنے والے ہیں اور خطرناک ہے، کیونکہ پانی میں بھی اتر کے انسان کو ایک عجب طرح کا خطرہ ہوتا ہے. اور جب کشتی پانی کے اوپر تیرنی ہوتی ہے تو اتنی حیرت ہوتی ہے، اتنے بڑے سمندر میں اور اتنے بڑے دریا میں کس طرح یہ چیز ہمیں لیے جا رہی ہے. اگر آپ خود نہیں سوار تو آپ ذرا کشتی کو چلتے ہوئے دیکھیے، ایک عجیب خوبصورت منظر ہوتا ہے سمندر میں جب جہاز چل رہا ہوتا ہے، سیل کر رہا ہوتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. ایک سوئی تو پانی میں ڈوب جاتی ہے اور ایک جہاز منوں ٹنوں بوجھ اٹھا کے پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ اللہ نے انسانوں ہی کے لیے سب کچھ مسخر کیا ہے. تو ہم سے بس کیا چاہا ہے کہ جب ہم اس پہ بیٹھ جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کریں اور یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور یہ خاص طور پر کہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. اب دیکھیے ان سے کم جسم کے کچھ جانور کس قدر خطرناک ہیں اگر آپ ان پہ بیٹھیں، اور کتنا انسان کو نقصان دے سکتے ہیں، اور انسان ان کو قابو میں بھی نہیں لا سکتا. آپ شیر پہ سواری تو کریں. آپ یہ سوچیں کہ چیتا جو ہے وہ تیز چلتا ہے تو چلو میں جلدی پہنچ جاؤں اگلے جہان. آپ جتنا چاہیں ٹیم کر لیں اس کو، جتنا چاہیں آپ اس کو ٹرین کریں، لیکن وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آئے گا، وہ کھا ہی جائے گا. جو امریکن پریزیڈنٹ کی کار ہوتی ہے بیسٹ، اس کا نام تو بیسٹ رکھا ہے، اور اس کے ڈسکرپشن میں پڑھ رہی تھی کہ حیران کن 5 انچ شیشہ موٹا ہوتا ہے اس کا اور وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. کئی ملین کی وہ گاڑی ہوتی ہے ایک، تو نام اس کا بیسٹ رکھا ہے کہ بیسٹ کو مسخر کر لیا، لیکن حقیقت میں بیسٹ کو مسخر نہیں کیا جا سکتا. بیسٹ ہی ہے. یہاں پر اللہ نے ان جانوروں کو اتنا بھولا بھالا بنایا اور اتنا تمہارے لیے مانوس کیا تم سے کہ تم ان سے کام لے سکتے ہو اور مشکل راستے اور سفر طے کر پاتے ہو. اور پھر شکر ادا کرنا کیا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اس کی طرف واپس جانے کی بات کرو. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جس طرح ہم گاڑی پہ بیٹھ کے گھر کو لوٹتے ہیں، ایسے ہی ایک دن جنازے کی چارپائی پر اس آخری گھر کو لوٹ جائیں گے. So once my younger sister, she was riding the horse, and how horse got out of control. Where جھیل سیف الملوک آپ کو پتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر پتریلی جگہ تھی، ساری طرف سے دوڑ کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کہ ہو سکتا ہے واپس آئے، ہو سکتا ہے نہیں واپس آئے، ہو سکتا ہے کہ گھر واپس ہو سکتا ہے کہ رب کی طرف چلے جاؤ. جی بالکل. شاہی سواری. سبحان اللہ. اتنا ہیوج جانور کس طرح انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیا. وقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. And hold firmly to the rope of Allah altogether, and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies, and He brought your hearts together, and you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit of the fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses, that you may be guided. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اللہ کی رسی کو سب مل کے تھام لو، پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. القرآن حبل اللہ المتین. اور اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور الگ الگ نہ ہو، جدا نہ ہو، تفرقہ نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء. جب تم دشمن تھے تو نعمت کیا ہوئی؟ فألف بین قلوبکم. تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ اللہ سبحانہ تعالی کا ایک رزق ہوتا ہے. کسی کی محبت خریدی نہیں جا سکتی،
کسی کے دل میں زبردستی محبت جبرن ٹھوسی نہیں جا سکتی، انجیکٹ نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو محبت عطا کرتا ہے. اور یہ محبت کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے کی وجہ سے، اللہ کی خاطر. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے یعنی دین اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے مسلمان ہوتے ہوئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. گڑھا کیا ہے؟ جہنم. جہنم از لائک اے ڈچ. کتنا گہرا ہے وہ گڑھا؟ ایک پتھر جب اس میں پھینکا گیا تو 70 سال کے بعد وہ گہرائی میں جا کے گرا. کسی کنویں کو کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کنواں دیکھا اور کبھی گہرا کنواں کوئی دیکھا ہو؟ جو ہی اس میں جھانکتے ہیں تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چکر سا آ جاتا ہے اور ایک عجب گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا ہے. پاؤں سے بھی لگتا ہے جان نکلنے لگی ہے. صرف اگر آپ امیجن کر لینا تو ایک دم آپ کی کیفیت بدل جائے گی. اور کہاں یہ کہ یہ گڑھا جہنم کا جو اتنا گہرا ہو، اتنا گہرا کہ جس کی تہہ میں پہنچ کے اوپر باہر کی کوئی روشنی بھی نظر نہ آئے، اندھیرا بھی ہو اور آگ بھی جلتی ہو اور سانس نہ آتا ہو. یعنی اس تکلیف اور اس عذاب کا انسان احاطہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم اس کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، قریب تک اس کے اندر گر پڑتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا. کنویں سے باہر نکلنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ رسی استعمال کی جاتی ہے. رسی کو پکڑ کے اوپر نکلتے ہیں. تو جہنم سے بھی نکلنے کا ذریعہ قرآن ہے. اس کو چھوڑ دیا تو اسی میں جا پڑو گے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں ایک اور نعمت کا ذکر کیا گیا اور وہ نعمت ہے بھائی چارے کی نعمت، یعنی اپنے خونی رشتوں سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق کی نعمت، دلوں کی الفت کی نعمت. آپ دیکھیے کہ ہماری ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے سے پہلے کی ہوتی ہے. اس میں ہماری محبتوں کے میزان اور معیار اور طریقے مختلف ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کو ہم اپنے جیسا پاتے ہیں یا جو ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کوئی کامن گراؤنڈ ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کسی ایک جگہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے، اکٹھے ایک کام کرنے کی وجہ سے، یا اپنی چند پرائرٹیز کی وجہ سے کہ کوئی حسن کا بہت شوقین ہے اور کوئی مال کا بہت دیوانہ ہے اور کوئی جاہ کا اور کوئی کسی اور چیز کا. تو محبتیں ان بنیادوں پر ہوتی ہیں. لیکن پھر ایک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں قرآن ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. پھر جو ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہماری محبتوں کے معیار بھی بدلتے جاتے ہیں اور پھر وہ محبت اللہ کی خاطر ہونے لگتی ہے، قرآن کی وجہ سے ہونے لگتی ہے. اور یہ وہ محبت ہے جس کی جزا بھی بہت بڑی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان ایمان میں اور نیکی کے کاموں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. یہ محبت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، یعنی یہ دین ایک نعمت ہے، قرآن ایک نعمت ہے، آپس کا بھائی چارہ اور آپس کی محبت، الفت، ایک دوسرے سے انس ہونا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی کمپنی میں کمفرٹیبل ہونا، یہ بھی نعمتیں ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں آپ کا ایک مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تھارو کلینزنگ ہو جاتی ہے، دنیا کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو بھی بدل جاتا ہے. تو اس وقت دوسری مجلسوں میں پھر ہمارا دل بھی نہیں لگتا، وہ باتیں اچھی بھی نہیں لگتی، مزہ ہی نہیں آتا. وہی جگہ جہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اب وہی چیزیں دل کو کھلنے لگتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کی کتاب سے ہوتی ہے. تو یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی کو مل جاتی ہے کہ اس کا ذوق بدل جاتا ہے، اس کا شوق بدل جاتا ہے، اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے جس کے دل میں قرآن اترتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, I noticed in Al-Huda here, administration cares so much about bringing the hearts together. And this is like you get an A+ for this. MashaAllah la quwwata illa billah. I don't want to mention names, but MashaAllah la quwwata illa billah, you care so much about connecting people together in every decision that's made here. So barakallah feekum. ایک محبت وہ ہوتی ہے نا جو اچانک بس ایسی کسی اٹریکٹیو چیز کو دیکھ کر ہو گئی، وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، جب اس میں سے اٹریکشن جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے. اور ایک محبت ہوتی ہے جو میننگ فل ہوتی ہے،
جو گرو کرتی ہے, جو ڈیولپ ہوتی ہے, جو ایک کاز کے ساتھ جتنا بڑا وہ مشن ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی جتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یعنی اس کا جو سائز یا اس کا گراف ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ بڑھتا ہے اور اس کے دین کی سمجھ کے ساتھ بڑھتا ہے اور پھر وہ پائیدار ہوتی ہے. وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And we have certainly honored the children of Adam, and carried them on the land and sea, and provided for them of the good things, and preferred them over much of what we have created, with definite preference. اب انسان کو باقی تمام سپیشیز پر فضیلت دینے کی نعمت کا ذکر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور البتہ ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور سمندر پر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں طیبات میں سے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور فضیلت دی ہم نے ان کو ان میں سے بہت سو پر جنہیں ہم نے پیدا کیا, بہت زیادہ فضیلت. یعنی انسان کو باقی مخلوق پر فضیلت عطا ہوئی, فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. وقال اللہ تعالی قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Say, who provides for you from the heaven and the earth? Or who controls hearing and sight? And who brings the living out of the dead, and brings the dead out of the living? And who arranges every matter? Then will they say Allah? So say, then will you not fear Him? پیچھے نعمت محبت کا ذکر ہوا, نعمت ہدایت کا ذکر ہوا, نعمت اخوت کا ذکر ہوا, اور نعمت عزت کا ذکر ہوا. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے کتنی ضروری ہیں. جس شخص کی زندگی میں یہ نہ ہو اس کی زندگی سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی ہدایت, محبت, اخوت, عزت, یہ چیزیں انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہیں. یعنی پچھلی دو آیتوں کا ذکر کر رہی ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. جس کو یہ چار نعمتیں مل جائیں اس کے سکون, اطمینان اور خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اس کو اپنے رب کی معرفت ہو گئی ہے, ہدایت مل گئی, قرآن مل گیا, اتفاق اور بھائی چارہ ہو گیا, ولا تفرقوا, اخوان مل گئے, اللہ کی خاطر دوست مل گئے, سنسیئر مخلص دوست مل گئے, ان کی محبت مل گئی, سچی محبت جس میں کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فریب نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور پھر ان سے رسپیکٹ بھی مل گئی. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے؟ کیا دنیا کی خاطر جو تعلق ہوتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی جب آپ صرف دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں کہیں پر بھی, تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں کسی کی محبت مل جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی کچھ فرینڈ شپ اچھی ہو جائے, لیکن نعمت ہدایت کہاں ہوگی؟ یا پھر وہ دلی رسپیکٹ کہ جس میں واقعی انسان پیٹ پیچھے بھی کسی کی بات کرتے ہوئے ڈرے. یعنی ایک عزت ہوتی ہے سامنے کی خوشامد خوشامد, اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی کے پیچھے بھی اگر کوئی بات کرنی پڑے تو اس میں بھی ان کا ایک احترام شامل ہوتا ہے. اگر ضرورت بھی کوئی بات کرنی ہو تو وہ مذاق اڑا کے یا بےزتی کر کے یا ذلیل کر کے یا ڈیگریڈ کر کے یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بات نہیں کرتے, بلکہ اس کے اندر بھی ایک احترام ہوتا ہے. وہ احترام سامنے بھی ہوتا ہے, وہ احترام پیچھے بھی ہوتا ہے. اور جب انسان سامنے اور پیچھے دونوں طرح احترام کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان خود بھی بڑا بے فکر ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہی نہیں, مجھے ڈر ہی نہیں. وہ ڈر خوف بھی نکل جاتے ہیں نا. ورنہ تو انسان جب غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری اس بات سے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اس کا کیسا مذاق اڑایا اور میرے اور اس کے تعلقات خراب نہ ہو اور مجھے شرمندگی نہ ہو. تو ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قل من یرزقکم من السماء والارض, کون رزق دیتا تمہیں آسمان اور زمین سے. نعمت رزق کا ذکر کیا گیا.
امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے تمہارے سمع اور بصر کا؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فقل افلا تتقون، کہتے یہ سب پتا ہے تو پھر تم ڈرو گے نہیں، اس سے ڈرتے نہیں ہو، تقوی نہیں اختیار کرتے اس کا۔ وقال اللہ تعالی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ And how many a creature carries not its own provision. Allah provides for it and for you, and He is the hearing, the knowing. اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے ہوتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم سب تو صبح جب نکلتے ہیں تو لنچ کی فکر ہوتی ہے نا کہ لنچ میں کیا کھائیں گے۔ اچھا اگر لنچ کی عادت نہیں ہے، لنچ نہیں بھی کھانے کو دل، تو کچھ نہ کچھ اچھا کوئی سویٹ ہی رکھ لیتے ہیں، کوئی چیز تو ہونی چاہیے بیگ میں۔ تو ہر ایک میک شور کرتا ہے کہ بیگ میں کچھ ہو، کسی بھی وقت ان ایکسپیکٹڈلی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں کھانے کو نہ ہو تو کچھ کھا سکیں، اور ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ لیکن جاندار اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، اور وہ ہماری طرح دیکھ اور ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر انسان کو رزق کے معاملے میں توکل ہو جائے تو اس کے بہت سے معاملات درست ہو جائیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ Do they not know that Allah extends provision for whom He wills and restricts it? Indeed, in that are signs for a people who believe. یعنی جہاں اللہ سب کو رزق دیتا ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق زیادہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے، زیادہ دے کے کم بھی کر دیتا ہے اور تھوڑا ہونے کے بعد زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کا تعلق ایمان سے ہے، اللہ پر یقین سے ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق سے ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، نعمت ایمان ہے۔ وقال اللہ تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ And I did not create the jinn and mankind except to worship me. I do not want from them any provision, nor do I want them to feed me. Indeed, it is Allah, who is the continual provider, the firm possessor of strength. اب زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر اس کے بغیر ہم دنیا سے چلے گئے تو ناکام ہوئے۔ ما اريد منهم من رزق، لیکن انسان دنیا میں آ کر عبادت سے زیادہ فکر کس کی کرتا ہے؟ رزق کی۔ عبادت کے طریقے نہیں سیکھتا، رزق کمانے کے طریقوں کی فکر ہوتی ہے۔ عبادت نہ کرنی آتی ہو بچوں کو تو غم نہیں، لیکن اگر انہیں کمانا نہیں آتا تو غم سے برا حال ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائرٹی کیا ہے۔ یعنی ہم سب بحیثیت ماں کے یہ دیکھیں یا پھر اولاد کے اپنے والدین کے لیے سوچیں کہ کیا اگر وہ دین پر نہیں، نماز نہیں پڑھتے یا صحیح طور پر نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں اس کی کبھی فکر ہوئی، اس کے لیے اتنا غم اور پریشانی ہوئی جتنی پریشانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، یا ان کی کوئی جاب نہیں ابھی تک ہوئی، یا ان کی ڈگری نہیں پوری ہوئی۔ دونوں میں سے کس پر دکھ زیادہ محسوس کرتے ہیں؟ غمگین کس بات پہ ہم زیادہ ہوتے ہیں؟ کس بات پہ ہم زیادہ روتے ہیں؟ ان کے کیا نہ ہونے پر؟ دین یا دنیا، عبادت یا رزق کی تلاش؟ خود اپنے لیے بھی ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ عبادت کل کے رزق کا ذریعہ ہے، اور آج کا رزق آج کی کوشش چاہتا ہے، لہذا ہم آج کی کوشش کل کے رزق کے لیے نہیں، آج کے رزق کے لیے لگا دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تو ان سے رزق مانگا نہیں اور نہ میں وہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق، وہ تو خود سب کو دینے والا ہے، ذو القوہ، قوت والا ہے، اس کو کوئی روکتا بھی نہیں، المتین، بہت ہی قوی. اگر وہ عبادت کرتا ہوا ہے اور کمانے میں پیچھے ہے، اسی کو ہم نکما سمجھتے ہیں، جو رزق کی دوڑ میں پیچھے ہے، دنیاوی رزق کی، دنیا یعنی کہ محنت تو کرتا مگر اتنا کما نہیں پاتا، کیونکہ اللہ نے رزق مقرر کیا ہوا نا، کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. ایک یہ کہ اگر یہ ایمان ہمارا ہو جائے کہ رزق سامنے ہے، اس کا نوالا یا اس کا ذرہ بھی ہمارے منہ تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو یا ہمارے مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو، تو اگر یہ ذہن میں آ جائے تو پھر اتنی دوڑ ہی نہ رہے اس کی. دیکھیے محنت، کوشش اور دوڑ تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ جہاں عبادت کا وقت آ جائے وہاں یہ دوڑ ختم ہو جائے. یعنی آپ دوڑ رہے ہیں سارا دن کام کر رہے ہیں، اب آگے ظہر کا وقت آ گیا تو اب کیا ہو، چھوڑ دیں اس کو. لیکن عام طور پر ہم جب دنیا کے کاموں میں، چاہے گھر میں کر رہے ہو چاہے باہر کر رہے ہو، ہماری نمازوں کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہم سب غور کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کی جلد پر آگ حرام ہے، یعنی جہنم کی آگ حرام ہے. یہ ایکسٹرا عبادت، یہ نوافل ایکسٹرا عبادت ہے. اگر ہمیں کوئی دنیا میں کوئی طریقہ بتائے کہ یہ کام اگر تم کر لو تو تمہیں کبھی آگ نہیں لگے گی، کبھی نقصان نہیں ہوگا، تو ہم اوکے سوکھے ہو کے کر ہی لیں. اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی نماز میں، یعنی سنت نماز میں، اتنی فکر کرتے اور اتنی جدوجہد کرتے نہیں دیکھا جتنی آپ ظہر کی 4 سنتوں میں کرتے ہیں، جو پہلے والی ہوتی ہے نا 4 رکعتیں. تو نے کہا کہ میں کیوں نہ کروں، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ وقت اللہ کی عبادت میں ہو. لیکن ہم اس وقت کھڑے ہو کے کبھی اس سے باتیں کریں گے، کبھی اس سے باتیں کریں گے. تو ہم وقت نکال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں نکالتے، کیونکہ عبادت ہماری فکر نہیں. کبھی اس وقت جب وہ وقت ہمارے پاس ہے بھی، 10 منٹس ہے ہمارے پاس، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی 8 منٹ ہوتے ہیں. جو پہلے 10 منٹس لینا چاہے وہ لمبی ذرا پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں باقیوں کی نسبت ذرا لمبی پڑھتے تھے، اور بعد میں تھوڑا کم وقت ہوتا ہے، کوئی جماعت شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں. مگر ہم اس وقت بھی فکر ہوتی ہے کہ اچھا تھوڑا لنچ اور کر لیں، تھوڑا کچھ کھا پی لیں. تو ایک طرف رزق ہے اور دوسری طرف عبادت ہے، دونوں میں بیلنس کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.